شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدر محترم، حاکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، عزیزان گرامی، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس چمن کے چہتے مہکتے کلیوں، آج کی سالانہ تقابلی و ثقافتی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک اور ہمارے ذمہ داریاں. بہت جلد رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا روشن نشانیاں رکھتا ہے. اس مقدس مہینے کی ایک مخصوص عبادت ہے، وہ ہے روزہ، جس کا مقصد اللہ کے بندوں کے اندر اس کا خوف پیدا کرنا ہے. فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے کے لوگ پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزہ واقعی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مخفی کر رکھا ہے. اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار کا مقام و مرتبہ دیکھیے. حدیث کے اندر وارد ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام باب ریان ہوگا. اور گناہوں کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے یا روزہ رکھنے والا انسان کو ہوتا ہے. دوسرا اس میں نفس پر بڑا قابو رکھنا پڑتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہے مگر روزہ رکھنے والا بندہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا. رمضان المبارک کی ایک دوسری اہم عبادت ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے. یہ دراصل وہی نماز ہے جسے ہم دنوں میں تہجد کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے. رمضان میں اس کا اول شب میں پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائے. اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان اور